السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے پہلے ایک ملک پر بہت خوبصورت بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام مائڈس تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے حساب سونا تھا جس سے وہ شہروں کے شہر خرید سکتا تھا۔ وہ اپنے سونے کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آتا ہے۔ بادشاہ اپنا سارا سونا محل کے تہہ خانے میں رکھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا تھا اور سونے کی اشرفیاں اور سونے کی اینٹوں کو گنتا تھا۔ رانی بادشاہ کی اس حرکت کو دیکھتی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی، بادشاہ سلامت، روز روز اپنا سونا مت گنے، کیا ہوا اگر یہ کچھ گھٹ بھی گئے تو؟ بادشاہ کہتا، آپ اس طرح مذاق کیسے اڑا سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سونا کتنا بیش قیمتی ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے اس ہار کو جو آپ نے پہنا ہے، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ دیکھیے کتنا چمک رہا ہے یہ۔ رانی بولی، جی ہاں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، بھلے یہ بیش قیمتی ہو مگر ہمارے لیے خوشیاں تو نہیں خرید سکتے۔ بادشاہ بولا، یہ میرے لیے خوشیوں کا باعث ہے، تم کبھی نہیں سمجھو گی، بھلا اس سے بھی خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں؟ رانی بادشاہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بادشاہ کی سونے کی چاہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا۔ میری گولڈ زندہ دل لڑکی تھی، ہر چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ابا سے کہتی، ابا جان، یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہیں، دیکھیے شبنم سے کیسے گھاس چمک رہی ہے۔ بادشاہ کہتا، پھر بھی یہ سونے جیسا چمکدار نہیں ہے بیٹا، آپ نہیں سمجھو گی۔ اپنی ماں کی طرح میری گولڈ بھی نہیں سمجھ پائی کہ سونا پھول سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ اب بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے تہہ خانے میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا اور گنتا رہتا۔ ایک دن سپاہی بادشاہ کی ملاقات کرانے کے لیے ایک اجنبی شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ وہ شخص بہت ہی سادہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیروں میں کوئی بھی چپل نہیں تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ عالجہ، یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ملا ہے۔ اس نے کہا، میں بھٹک گیا ہوں، میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں۔ بادشاہ بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے شہر کا نہ ہو، تم نے کہا یہ بھٹک گیا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرو اور جب تک اس کا گھر نہ مل جائے یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ دن گزرتے گئے۔ بادشاہ صرف اتنا جانتا تھا کہ خاموش بوڑھا شخص ایک اجنبی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ جنگل کے جن کا دوست ہے۔ بہرحال اس شخص کا شاہی طریقے سے خیال رکھا گیا، اسے سب کچھ مہیا ہو جاتا جس کی وہ مانگ کرتا۔ کچھ ہفتوں کے بعد سپاہیوں نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ اس مہمان کا اپنے گھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی رات بادشاہ تہہ خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا، تبھی اچانک وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ جن بولا، میں جنگل کا جن ہوں مائڈس، آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ بادشاہ اور زیادہ حیران ہو کر بولا، کیا آپ میرا سونا چرانے آئے ہیں؟ جنگل کا جن ہنسا اور بولا، میں سونے کا کیا کروں گا، یہ میرے کسی کام کا نہیں، میں تمہیں شکریہ کہنے آیا ہوں۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ بوڑھا شخص میرا دوست ہے جس کا تم نے بہترین خیال رکھا ہے۔ میں تمہاری میزبانی سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہ کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتا اور وہ جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ بولا، مجھے سونے سے بھرا ایک جہاز چاہیے۔ نہیں، سونے سے بھرا ہوا پورا گھر چاہیے۔ نہیں، یہ بھی کافی نہیں، مجھے پتا ہے مجھے کیا چیز خوش رکھ سکتی ہے۔ مجھے سونے کی چھون دے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ خالص سونا بن جائے۔ جن بولا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کل جیسے ہی یہ سورج طلوع ہوگا، جس چیز کو بھی تم ہاتھ لگاؤ گے وہ خالص سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔
پر یاد رکھنا بادشاہ، تمہاری یہ خواہش تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گی، سونا ساری خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ بادشاہ ہنسا اور دل ہی دل میں بولا، اس جنگل کے فرشتے کو سونے کی قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ میں اب ساری دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال شخص بن جاؤں گا۔ بادشاہ خوشی کے مارے ساری رات سو نہیں پایا، وہ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوئی، بادشاہ بہت بیتاب تھا یہ جاننے کے لیے کہ اس کے چھونے سے چیزیں سونے میں تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں۔ اس نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر بادشاہ ہر اس چیز کو چھونے لگا جہاں تک اس کا ہاتھ جا سکتا تھا۔ اب مجھے اپنا سونا چھپانے کی ضرورت ہی نہیں، بادشاہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ چلو باہر چلتے ہیں، پوری جگہ کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں۔ بادشاہ پھر بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ ہر چیز کو چھوتا جا رہا تھا اور وہ سونے میں تبدیل ہوتی جاتی۔ پھر وہ باغ میں جا پہنچا اور ہر ایک درخت کو پودے کو چھو کر سونے کا بنا دیا۔ میں جگہ جگہ بھاگ کر تھک گیا ہوں، میرے پاس پوری سلطنت باقی ہے سونے میں بدلنے کے لیے۔ مجھے اپنی سلطنت کو دکھانا ہوگا کہ میں کس طرح ہر چیز کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں، لیکن ابھی مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھا لیتا ہوں۔ بادشاہ یہ کہتا ہوا واپس محل میں چلا آیا۔ دسترخوان پر بہت سارے کھانے سجے ہوئے تھے صرف بادشاہ کے لیے، اور جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے گلاس کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اس کے اندر کا پانی کہاں گیا؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اس نے جیسے ہی کھانے کے لیے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اب بادشاہ بہت ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اوہ، اب میں کیا کھاؤں گا؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے، میں سونا کھا اور پی تو نہیں سکتا۔ کیا دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بھوک سے مر جائے گا؟ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا اور وہاں رکھی ساری غذا کو دیکھتا رہا جو سونے کی بن چکی تھی اور اب اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ تبھی اس کی بیٹی باہر سے دوڑتی ہوئی